سننے کے بعد کہتے ہیں قالوا اضغاث احلام، کہ یہ تمہاری پریشانیوں کے سبب ہے، جو تو سوچتا رہتا نہیں ہے اس کے سبب کوئی تیرے ذہن میں بات آ رہی ہے، ورنہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، ایسا کوئی اس کے اندر تعبیر نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، یہ خواب بتاتی ہے کہ اس کی تعبیر ہے۔ پتہ چلا حاکم وقت کی خواب بے معنی نہیں ہوتی، حاکم وقت کی خواب بے معنی نہیں ہوتی۔ اگر حاکم وقت کی خواب بے معنی نہیں ہوتی تو انبیاء کی خواب کیسے بے معنی ہو سکتی؟ اچھا، اسی وقت بادشاہ کا جو ساقی تھا، کون سا ساقی؟ جسے جیل کے اندر حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا تیری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو آزاد ہوگا اور جا کے بادشاہ کا ساقی لگے گا، یہ اس کی تعبیر بتائی گئی۔ اور دوسرے نے کہا کہ میری خواب یہ ہے کہ میں نے سر پہ ٹرے اٹھا رکھا، اس کے اندر سے پرندے آ کے چیزیں چک چک کے کھاتے ہیں، روٹیاں کھاتے ہیں اور اپنا رزق کھا رہے ہیں۔ اسے اچھا لگا خواب، اس نے سنایا۔ حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تیری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو بادشاہ کا ساقی لگے گا، اور تیری خواب یہ ہے کہ تیرے سر سے تجھے پھانسی لٹکایا جائے گا، اور اس وقت تک تجھے نیچے نہیں اتارا جائے گا جب تک تیرے سر سے چیل کبے تیرے سر کے دماغ کو کھا نہ جائیں۔ اب اس نے یہ سنتے ہی کہا کہ میں نے تو مذاق کیا، میں نے تو ایسے ہی کہا ہے۔ حضرت جناب یوسف علیہ السلام جلال میں آگر فرمایا تو نے ایسے ہی کہا ہے، ہم نے ویسے نہیں کہا، جو ہم نے دیکھا ہم نے تجھے بتا دیا۔ اللہ کا نبی ایسا ہی نہیں کہتا، اگر یوسف نے کہہ دیا ہے اب یہ ہو کے رہے گا، اب ہو کے رہے گا۔ حضرت جناب یوسف علیہ السلام کی اس بات کو پورا ہوتے دیکھ کر ساقی نے بادشاہ سے کہا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، ایک جیل کے اندر بیٹھا ہے درویش، بڑا حسین مکھڑا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دو بھائی صاحب، ہائے ہائے، کون سا مکھڑا، کہاں سے حسن ملا؟ جیل کے اندر ایک ایسا حسن والا بیٹھا ہے جس نے مصطفیٰ سے حسن کی خیرات لی ہوئی ہے، ایک بیٹھا ہے، وہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے، وہ تعبیر خواب کی بتاتا ہے، اور وہ تعبیر خود سے نہیں بتاتا، اللہ کے دیے ہوئے علم سے بتاتا ہے۔ پتہ چلا نبیوں کو علم حاصل کرنے کے لیے اسکول نہیں جانا پڑتا، وہ خدا کی بارگاہ سے سیکھ کے آیا کرتے۔ آج کے مولوی سے پوچھو گے تو وہ ایک ہی بات کرے گا، جی نبی نے وہ تو امی تھے معاذ اللہ، وہ تو دنیا میں کہیں سے پڑھا نہیں تھا۔ میں نے کہا بدبخت جو دنیا میں آ کے پڑھے اسے بشر کہتے ہیں، جو وہاں سے پڑھ کے آئے اسے نبی کہتے ہیں، جو وہاں سے پڑھ کے آتا ہے۔ پتہ چلا کوئی تو فرق ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اگر دنیا میں آ کر پڑھتے، وسیم بھائی اگر دنیا میں آ کے نبی پڑھ لیتا، اگر دنیا میں آ کے نبی کسی ٹیچر سے پڑھ لیتا تو کیا ہونا تھا؟ وہ یہ ہونی تھی، وہ بات اندر سے یہ نکلنی تھی کہ نبی تو اپنی امت کا حاکم بن کے آتا ہے، تو اس اگر نبی کسی سے پڑھتا، وہ استاد نبی کا جو بن جاتا، وہ روحانی باپ والا معاملہ نہ ہو جاتا۔ فرمایا نہ، ہم نے قانون ہی ختم کر دیا، دنیا والے دنیا میں سیکھیں گے، نبی والے خدا سے سیکھیں گے۔ یہ جتنے بھی نبی ہیں ان کو ہم پڑھا کے بھیجیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ یا یا غوث اعظم۔ اچھا حضرات گرامی، جناب یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر بیٹھ کے فرمایا کہ اے بادشاہ، جا کے بتا اپنے بادشاہ کو کہہ کہ اے بادشاہ، میں تیرے پاس تب آؤں گا جب تو پہلے اس واقعہ کی تحقیق کرے گا کہ وہ ہاتھوں کو کیوں کاٹا گیا تھا، وہ ہاتھ کاٹنے والا معاملہ کیا تھا، وہ کیا معاملہ تھا کہ لوگوں نے، عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے لیکن تکلیف نہیں ہوئی تھی، درد محسوس نہیں ہوا تھا، اس معاملے کی تحقیق کرو، وہ کیا بات تھی تاکہ میں جیل سے باہر آؤں، ورنہ اس وقت تک میں باہر نہیں نکلوں گا۔ اب جناب یوسف علیہ السلام کی اس بات کو بادشاہ تک پہنچایا گیا۔ وہ بادشاہ کی بات کیا تھی، وہ بادشاہ تک پہنچی۔ اب بادشاہ سلامت نے جب پوچھا کیا معاملہ ہے، انہی بتانے والوں میں سے ایک نے بتایا، ان بتانے والوں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کے لیے
جو ایک کھیپ تیار کی گئی وہ تو معاملہ نہ ہو سکا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی یہ بند دروازے دیکھ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نیکی برائی سے بچ کر نیکی کی طرف قدم اٹھانا کام تیرا ہے، تیرے لیے ہر دروازہ کھول کے رکھ دینا کام ہمارا۔ ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں سارے مل کر، یہ اللہ کی شان ہے۔ بولیے کس کی شان ہے؟ مل کے بولو کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے۔ جب بھی کبھی بندہ کسی مشکل میں پڑ جائے سب سے پہلے اس کی مدد جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کی مشکل کشائی کی جاتی ہے۔ اب توجہ رکھیے گا ذرا، حضرت جناب یوسف علیہ السلام چلے دروازے کی طرف، ایک ایک کر کے دروازے کھلتے گئے، اور اس کے بعد سامنے کھڑا تھا اس زلیخا کا، جناب بی بی زلیخا کا خامد کھڑا تھا، اور وہ سارا معاملہ آپ نے سنا اور وہ ختم ہو گئی بات۔ اور پھر بلایا گیا بیبیوں کو کہ بیبیوں نے کہا نا کہ اے زلیخا تو کس کے اپنے غلام کے پیچھے لگ گئی تھی؟ بی بی زلیخا نے ایک ہی جملہ کہا کہ تم مجھے بات اس لیے کرتی ہو کہ تم نے ابھی میرا یوسف دیکھا نہیں ہے۔ ہائے ہائے، جب تم یوسف علیہ السلام کو دیکھ لو گی پھر یہ نہ کہو گی آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں نے اسے اپنا دل کیوں دیا۔ اب بیبیوں کو پکڑا دیے گئے سیب، جب وہ بیٹھی سیب کاٹنے کے لیے تو بی بی زلیخا نے کہا یہاں پر رک جائیں، بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں وسیم بھائی، بڑی خاص بات ہے، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات یہاں آ کے مل جائے گی، میں نے ویسے لکھ کے پاس رکھی تھی۔ اللہ رب العزت کا کرم اس چیز کو کہتے ہیں، اللہ رب العزت، شکر الحمدللہ۔ اب بات سنیے گا، حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو کہا گیا اے یوسف جب میں ان عورتوں کو بٹھا کر آپ کو اشارہ کروں نا کہ یوسف آ جاؤ تو آپ آ جانا، اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کے، اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کے آ جانا۔ جناب یوسف نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں۔ اب جناب یوسف علیہ السلام وہاں بن سنور کر اللہ کا دیا حسن ہے، اور حسن مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ جناب یوسف کھڑے ہیں اور اتنے میں بیبیاں سیب پکڑ کے کاٹ رہی ہیں اور جناب کاٹنے کے لیے تیار ہیں، اور بیبیوں نے اس سوچ سے سیب پکڑ رکھے ہیں کہ جب زلیخا نے کہنا نا کاٹو تب ہم نے کاٹنے ہیں۔ اب یہاں بی بی زلیخا نے کہا یوسف آ جاؤ، وہاں سے یوسف آئے، یہاں زلیخا نے کہا کاٹو۔ اب جب انہوں نے جناب سیب کاٹتے ہوئے جناب یوسف کو دیکھا، دوسری کوئی کتاب کہتی خدا کی قسم میں نہ مانتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے انہوں نے حسن یوسف دیکھتے ہوئے سیب کے ساتھ اپنی انگلیاں بھی کاٹ لی۔ ہائے ہائے، حسن یوسف، آنکھوں میں حسن یوسف، اور سیب کاٹتی جاتی ہیں۔ خدا کی قسم مجھے ایمان مل گیا، عقیدہ مل گیا، ہاتھ تو کاٹتی ہیں لیکن درد کسی کو نہیں ہو رہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، تکلیف کسی کو نہ ہو رہی۔ ہاتھ باندھ کے پوچھو تو صحیح بیبیو، انگلیاں کٹ رہی ہیں، خون نکل رہا ہے، تکلیف کیوں نہیں ہو رہی؟ ساری بیبیاں بیک زبان کہتی ہیں ہمیں درد کیسے ہو، ہمارے سامنے حسن یوسف ہے، ہمارے سامنے بولیے حسن یوسف ہے۔ اور لوگوں یہی صحابہ اکرام کی محبت تھی، مجھے بول کے بتانا اگر سامنے حسن یوسف ہو ہاتھ کٹ جائیں تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اگر سامنے حسن مصطفیٰ ہو پھر کیسے تکلیف ہو سکتے ہیں؟ اللہ اللہ اکبر یا رسول، مل کے بول زندہ زندہ یا زندہ زندہ۔ تو اب پتہ چلا کہ صحابہ اکرام، یا اب پتہ چلا صحابہ اکرام کیوں سرکار دو عالم کے قدموں میں جان قربان کرتے تھے اور کبھی کوئی تکلیف بھی محسوس نہ کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں وہ بدر کا میدان تھا، ایک صحابی کا بازو لٹک رہا تھا، پاؤں کے نیچے بازو دے کے نکال دیا، کہا یہ بازو مصطفیٰ کے دین اور مشن کے اندر حائل ہوتا ہے، جو چیز مصطفیٰ کے مشن میں حائل ہوگی خدا کی قسم نہیں رہنے دیں گے۔ اپنا بازو خود اتار کے پھینک دیا، کہا بس اب رہے گا تو ان کا چرچا رہے گا۔
اب مصطفیٰ کے دین کی خدمت رہے گی۔ مل کے